بائی ڈیفینیشن پرسکرپشن کیا ہے؟ اٹ از این آرڈر فار میڈیکیشن ایشوڈ بائی a physician, dentist, or a licensed medical practitioner. Okay. وہ بندہ جس کے پاس اس چیز کا لائسنس ہوگا، دیٹ از اے پراپر لائسنس دیٹ کین ڈائگنوز اینڈ پرسکرائب، صرف اس بندے کی پرسکرپشن آگے فارورڈ ہوتی ہے. لائک یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جا کے کوئی بھی پیپر لکھ کے اس میں کوئی بھی میڈیسن اگر اس کو چاہیے تو خود ہی پرسکرائب کرنا شروع کر دے. نہیں، یہ رجسٹرڈ پریکٹیشنرز ہی اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں آفٹر پراپر ڈائگنوسس. A prescription designates a specific medication and dosage to be prepared by a pharmacist and administered to a particular patient. پرسکرپشن کون ریسیو کرتا ہے؟ فارماسسٹ ریسیو کرتا ہے پرسکرپشن. اس میں وہ دیکھتا ہے کہ آئدر تو اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم نے یوز کرنا ہے، لائک یا تو ریڈیلی اویلیبل ہے مارکیٹڈ ڈرگ اس میں مینشن ہے تو وہ اس کو ڈسپینس کر دے گا. اگر تو اس میں کوئی فارمولا مینشن ہے کہ ڈاکٹر نے وہاں پہ پرسکرائب کیا ہے کہ اس کو اتنے ملی گرام ڈرگ چاہیے اور اس کو یہ بندہ کمپلائنٹ نہیں ہے، یہ بندہ ٹیبلٹ یوز نہیں کر سکتا، اس کو سسپینشن اس کے لیے تیار کرنی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ فارماسسٹ کمپاؤنڈنگ کرے گا اور وہ پراپر ڈوزیج فارم اس پراپر ڈوز میں جو کہ اس کو ریکمینڈڈ ہے وہ اس کو بنا کے پیشنٹ کو ڈسپینس کر دے گا، اس کو ایڈمنسٹر کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ پرسکرپشن پہ مینشن ہوتا ہے. اب پرسکرپشن میں جب بھی آپ دیکھیں گے تو there would be a symbol of what? Symbol of RX. RX کا مطلب کیا ہے؟ RX کا میننگ ہے ریسیپی، ٹیک تو اور یو ٹیک. ٹھیک ہے، RX مینس جو بھی میڈیسن ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرائب کی ہے، جو کہ اس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے اس کو اس ڈیزیز کے کیور کے لیے آپ نے لینی ہے، اور اس میں اس نے ڈائریکشنز بھی دی ہوئی ہیں، لائک کہ ٹوائس اے ڈے لینی ہے، 2 دفعہ لینی ہے، دن میں 3 دفعہ لینی ہے، کھانے سے پہلے لینی ہے، کھانے کے بعد لینی ہے، یا ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، ان فوڈس کو اوائڈ کرنا ہے. یہ ساری کیا ہوگی؟ یہ سارے جو ڈیٹیل ہوگی دیٹ شوڈ بی ریٹن بلو RX. اس کے علاوہ جب بھی آپ کوئی پرسکرپشن پک کریں گے تو یو وڈ سی ڈفرینٹ پارٹس ان اے پرسکرپشن. What parts? First of all, there would be an information about the prescriber, like prescriber کا name کیا ہوگا، اس کا ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، even sometimes emergency numbers are also available on the prescription. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کی کوالیفیکیشن، ٹھیک ہے، ان کی اسپیشلٹی، ان کے ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ، یہ ایک پارٹ ہو گیا کہ دس از اباؤٹ دا prescribers information. اس کے علاوہ جو انفارمیشن ہوتی ہے، سیکنڈ پارٹ وڈ بی دا انفارمیشن اباؤٹ دا پیشنٹ، کہ پیشنٹ کا نیم، ویٹ، ہائٹ، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں انفارمیشن ہوگی. دین دیر وڈ بی ڈفرینٹ پارٹس ان دا پرسکرپشن کہ ویئر ڈاکٹر ول رائٹ دا ہسٹری آف دا پیشنٹ، کمپلیٹ ہسٹری وہ ان کی لیں گے. پھر وہ اگر وہ کوئی ٹیسٹ ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ جسٹ پرفارم دیز ٹیسٹ اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو گیو یو فائنل ڈائگنوسس. ٹیسٹ اس میں آپ کو وہ مینشن کر دیں گے پیشنٹ کو، اس کے بعد وہ پیشنٹ کا ڈائگنوسس مینشن کریں گے کہ اوکے اس ہسٹری اور ان ٹیسٹ کی بیسس پہ، ان سمٹمز اور سائنس کی بیسس پہ یہ جو پیشنٹ ہے اس کا ڈائگنوسس یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دا another part would be the RX. ٹھیک ہے، RX والے پورشن میں وہ کیا ہوگا کہ they would write the medicine. ٹھیک ہے، they would prescribe the medicine with the proper indication. ٹھیک ہے، انڈیکیشنز میں کیا چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں؟ بیسیکلی انڈیکیشنز میں یہ ہے کہ ڈوزز، نمبر آف ڈوزز، ٹھیک ہے، اور ان کی یوٹیلائزیشن کس طریقے سے کرنی ہے. لائک اگر انہوں نے وہاں پہ کوئی اینٹی بیکٹیریل لکھ دی ہے، ایموکسیسلین لکھ دی ہے، تو ایموکسیسلین کی کون سی ڈوز انہوں نے یوٹیلائز کرنی ہے پیشنٹ نے اور کتنے دفعہ لینی ہے. لائک اگر 200 ملی گرام ہے تو ڈاکٹر وڈ مینشن ایموکسیسلین 200 mg، ٹھیک ہے، ٹوائس اے ڈے یا تھرائس اے ڈے، دن میں 2 دفعہ لینی ہے، صبح دوپہر شام لینی ہے. اس طریقے سے مینشن کرتے ہیں مارننگ، نون اینڈ ایوننگ. ٹھیک ہے، صبح دوپہر شام لینی ہے یا کتنے ٹائم لینی ہے، صبح شام لینی ہے. تو یہ ساری جو انفارمیشن ہوگی یہ پراپرلی مینشن ہوگی
in the portion of RX. اب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ اس جو آرڈر ہے جس کے اوپر میڈیکیشن آرڈر ہم اس کو بولتے ہیں سم ٹائمز ہاسپٹل میں اس کو پرسکرپشن کے طور پہ نہیں جانا جاتا بٹ اٹ مے بی ریفرڈ ایز اے میڈیکیشن آرڈر. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ نے دونوں ٹرمینالوجیز کو اس میں یاد رکھنا ہے کہ جو یہ ایک فارمیٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں پیشنٹ کا ڈائگنوسس اور اس کو ہم میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں، اس کو پرسکرپشن بھی بولتے ہیں اور اس کو میڈیکیشن آرڈر بھی اس کو کہا جاتا ہے. اوکے، کمپوننٹس آف اے پرسکرپشن. پرسکرپشن کے جو بیسک کمپوننٹس ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی چیز ایڈ اور مائنس ہو سکتی ہے، لیکن جو بیسک کمپوننٹس ہیں جو اوور آل دنیا میں پائے جاتے ہیں، دنیا میں جتنی بھی پرسکرپشنز ہیں، پاکستان ہو یا ابراڈ ہو، یو ایس ہو، اینی ویئر، you would see these basic components in all of the prescription. Okay. First one is the prescriber information and signature. جو prescriber ہوگا either it is a doctor, physician or anyone، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا کہ اس کی انفارمیشن ہوگی اس پہ that on that piece of paper. Patient information ہوگی. Date of prescription will be written on that. ٹھیک ہے، جو بھی ڈیٹ ہوگی وہ بھی وہاں پہ ریٹرن ہوگی. سمبلز ہوں گے، مطلب آر ایکس کا سمبل ہے، وہاں پہ آپ نے جو بھی ہے اس میں میڈیکیشن اس میں وہ پرسکرائب کرے گا اس پارٹ میں. ڈسپینسنگ انسٹرکشنز ٹو دا فارماسسٹ. اب یہ ایک پارٹ الگ ہے، ٹھیک ہے. یہ پارٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری میڈیسنز جو ہوتی ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتی مارکیٹ میں یا پیشنٹ کمپلائنٹ نہیں ہوتا. پیشنٹ اس اگر مارکیٹ میں اویلیبل ڈرگ ہے تو وہ اس کو ریسیو نہیں کر سکتا. اوکے، پاکستان میں اتنی زیادہ پریکٹس نہیں ہے، آئی تھنک شفا میں ہوگی، ڈی واٹسن میں ہے کمپاؤنڈنگ، اور جس طرح یہ ہاسپٹلس ہیں بڑے بڑے، یہاں پہ کمپاؤنڈنگ کی جاتی ہے پیرنٹرلس کی اور اکثر آئنٹمنٹس وغیرہ کی، سسپینشنس کی بھی. وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک پیشنٹ ہے، ہی اور شی اس کو ٹیبلٹ یا کیپسول سوالو کرنے میں پرابلم ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ ڈاکٹر وہی والی جو ڈرگ ہے جو اس ٹیبلٹ میں ہے وہ پرسکرائب کر دے گا کہ اوکے گو ٹو دا فارماسسٹ. اب یہ فارماسسٹ کو انسٹرکشنز اس نے اس پارٹ میں دی ہوئی ہیں، ڈسپینسنگ انسٹرکشنز میں دی ہوئی ہیں کہ اوکے فارماسسٹ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ 200 ملی گرام اموکسسلین کی سسپینشن بنانی ہے، اور وہ اتنی بنانی ہے کہ یہ صبح دوپہر صبح اور شام لے سکے پیشنٹ، ٹھیک ہے. ٹوائس اے ڈے لینی ہے اور 5 ڈیز کے لیے لینی ہے، ٹھیک ہے. اور تو اب کیا کرے گا فارماسسٹ اس حساب سے وہ جو ڈائریکشن اس کو ملی ہوئی ہیں اس حساب سے وہ اب پیشنٹ کے لیے وہ سسپینشن تیار کرے گا. دیز آر سم لائک ورڈ ڈسپینسنگ انسٹرکشنز ٹو دا فارماسسٹ. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈسپینسنگ انسٹرکشنز یہ ہو سکتی ہیں کوئی میڈیکیشن ایسی ہے جس کے بارے میں کوئی اسپیشل انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، لائک اس کے یوز کے لیے کوئی اسپیشل انفارمیشن ہے، تو وہ بھی فارماسسٹ کا ہی رول ہے کہ اس نے وہ پیشنٹ کو کنوے کرنی ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیک دس میڈیسن، ہاؤ ٹو ٹیک دس میڈیکیشن. اگر تو وہ کوئی 2 سے 3 ڈرگز لے رہا ہے، لائک مارننگ میں اس کو 3 ڈرگز، یا اس کو اوور آل دن میں اگر 3 ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈرگز ہیں، 3 ڈفرینٹ ایلمنٹس کے لیے، 3 ڈفرینٹ بیماریوں کے لیے، لیکن فارماسسٹ یہ چیز دیکھے گا کہ اوکے ان میں سے جو 2 ڈرگز ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن ہے، اوکے، تو وہ ریکمینڈ کرے گا کہ آپ ایک ڈرگ کو صبح لے لیں اور ایک ڈرگ کو رات کو لے لیں یا شام کو لے لیں، تاکہ اس میں تھوڑا سا گیپ آ جائے. تو یہ ساری جو انفارمیشن ہے یہ فارماسسٹ نے کنوے کرنی ہوتی ہے، اور اکثر اوقات ڈاکٹر بھی وہاں پہ ریکمینڈ کر دیتا ہے کہ آسک دا فارماسسٹ، ہی ول گائیڈ یو. اب ڈائریکشنز ٹو دا پیشنٹ. ڈائریکشنز ٹو دا پیشنٹ میں یہی چیز ہے کہ پیشنٹ نے وہ ڈرگ کتنے دن لینی ہے، لائک اینٹی بایوٹکس کے بارے میں یہاں پہ اکثر نہیں بتایا جاتا سختی کے ساتھ کہ وہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. یو ہیو ٹو ٹیک اٹ either 3 days for 3 days for 5 days اور 7 days، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اسٹرکٹلی یہ بتانا چاہیے پیشنٹ کو جو بھی میڈیکیشن ہے کہ اف یو آر گوئنگ ٹو لیو اٹ ان دا مڈ وے، لائک یو آر جسٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ فار 1 or 2 days رادر دین 5 days جو ریکمینڈیڈ ڈے ہے، تو کیا ہوگا کہ اس میں اس ڈرگ کے بارے میں ریزسٹنٹ بھی آ سکتی ہے، اینٹی نارکوٹکس میں بھی آ سکتی ہے. لائک اگر کوئی سلیپ پل لے رہا ہے تو اس کی ٹیپر بھی کرنا ہے، کہ کوئی اسٹیرائڈ لے رہا ہے، کوئی سلیپنگ پلز لیتے ہیں ریکمینڈ ہوئی بھی تھی
تو ان کی پراپر ٹیپرنگ ہوتی ہے. لائک شروع میں آپ کو 2 ٹیبلٹس دیتے ہیں, پھر وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی پیشنٹ کو سمجھاتا ہے کہ آپ نے 1 ویک کے بعد 1 ٹیبلٹ لینی ہے اور نیکسٹ ویک میں پھر آپ نے ہاف ٹیبلٹ لینا شروع کرنی ہے. مطلب وہ ڈوز ٹیپرنگ کرتا ہے. اس طرح کی جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں وہ پیشنٹ کو ڈاکٹر وہاں پہ مینشن کر دیتا ہے پرسکرپشن کے اوپر ہی, اور اس کو سمجھا بھی دیتا ہے. Now, the 8th part is a different one. اسپیشل انسٹرکشنز. اسپیشل انسٹرکشنز میں ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں. ڈفرینٹ چیزیں, اب یہاں پہ جو چیز مینشن ہے کہ کوئی میڈیکیئر یا میڈیکیئر کی پرسکرپشن ہے, کوئی برانڈ وہاں پہ نیسسری ہے یا نہیں ہے, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, برانڈنگ ڈاکٹر برانڈ ریکمینڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, تو یہ ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے رولز بھی ہو سکتے ہیں اور وہ وہاں پہ ان کو مینشن کر سکتے ہیں. میں آپ کو پاکستان کی ایگزامپل لے لیتا ہوں جو کہ آپ لوگ ویزیبلی دیکھ بھی سکتے ہیں, اکثر پرسکرپشنس میں میکسیمم پرسکرپشن سے مینشن ہوتا ہے. ایگزامپل کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے یہاں پہ پرسکرپشن دیکھیں گے پاکستان میں, اس کے اینڈ پہ ایک چیز لکھی ہوتی ہے کہ دس از ناٹ اپلیکیبل فار کورٹ. مطلب یہ جو چیز ہے یہ کورٹ میں اپلیکیبل نہیں ہوگا. یہاں پہ جو بھی میڈیسن ہے, جو بھی ڈائگنوسز ہے, شوڈ ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ اینی ون ان دا کورٹ. اوکے, یہ اکثر پرسکرپشنز میں مینشن ہوتا ہے, جو کہ میں نے بھی دیکھی ہیں, آپ لوگ بھی شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اوکے, یہاں پہ پرسکرپشن ایک ہے جو کہ ایگزامپل آپ کو میں نے لاسٹ میں کمپوننٹس میں شو کی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فرسٹ ون جو ہے جو کہ پرسکرائبر کی انفارمیشن ہے, پھر پیشنٹ کی انفارمیشن ہے, دین دیر از اے سمبل RX. اس کے بعد جو میڈیسن اس کو یہاں پہ ریکمینڈ ہوئی ہے ود دا پراپر ڈوز اینڈ دا انفارمیشن کہ ہاؤ ٹو ٹیک اٹ اینڈ ہاؤ مینی ٹیبلٹس ہی شوڈ ٹیک دا پیشنٹ شوڈ ٹیک. اس کے بعد جو ہے 8 نمبر پہ اسپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ یہ والا جو پیشنٹ ہے یہ کتنی بار آ کے ریفیل کر سکتا ہے اس چیز کو وداؤٹ کنسلٹنگ دا ڈاکٹر. مطلب ہر بار اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اف ہی اور شی از اے ریگولر پیشنٹ تو وہ سیدھا ڈسپینسنگ فارماسسٹ کے پاس جائے گا اور وہ اپنی پرسکرپشن شو کر دے گا اور وہ اس کو ڈسپینس کر دے گا. موسٹلی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ نمبر آف ٹیبلٹس 30 ہیں, اکثر زیادہ بھی ہوتی ہیں, 60 بھی ہوتی ہیں, 100 بھی ہو سکتی ہیں, جو بھی ان کا ڈائگنوسس ہوگا پیشنٹ کا. تو یہاں پہ ریفل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایٹ ونس اس کو 30 ٹیبلٹس نہیں دیتے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہاسپٹل کی فارمیسی ہے جو بھی ہے اس کا انوینٹری کنٹرول کا بھی سسٹم ہوتا ہے, وہ ایک دم اتنے سارے ٹیبلٹس ایک ہی پیشنٹ کو ڈسپینس نہیں کرتے. جو 8 پارٹ ہے دیٹ از اے ریفل. جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ اگر 30 ٹیبلٹس ہیں تو وہ ایک ساتھ ڈسپینس نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. فارماسسٹ کیا کرے گا کہ اسے وہ یہاں پہ کیونکہ 6 ریفل لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو 5 ٹیبلٹس اس وقت کے لیے دے دے گا کہ اوکے یوز دس اینڈ دین کم اگین, ٹھیک ہے. 6 ٹائمس ریفل کا مطلب ہے کہ اب اس نے 6 چکر لگائیں گے ہاسپٹل کے اور صرف اس کو ریفل کر کے اینڈ دین دا پیشنٹ وڈ بی گون. تو یہ ڈفرینٹ اس کی یہاں پہ پارٹس ہوتے ہیں, یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں. لاسٹ میں بھی اس کا ڈاکٹر کا سگنیچر ہے, دیٹ از آلسو پارٹ آف کمپوننٹ 1. اس طرح کے مختلف پرسکرپشنز ہیں جو کہ آپ کے پاس بھی ہوں گی گھروں میں, ظاہری بات ہے پرسکرپشنز پڑھی ہوتی ہیں, آپ ان کو اوپن کر کے دیکھیں کہ وہاں پہ آپ یہ جو پارٹس کمپوننٹس میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان پرسکرپشنز پہ کون کون سے پارٹس وہاں پہ ویلڈ ہو رہے ہیں. اوکے, دس از اے ہاسپٹل میڈیکیشن آرڈر. اب ہاسپٹل میڈیکیشن آرڈر کو پرسکرپشن کیوں نہیں بولتے؟ بول سکتے ہیں لیکن کیوں نہیں بولتے؟ ہاسپٹل میڈیکیشن آرڈر بیسیکلی زیادہ تر ہوتا ہے ان پیشنٹ کے لیے. ان پیشنٹس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو ان پیشنٹ ہوگا وہ 1-2 گھنٹے کے لیے وہاں پہ نہیں آئے گا, ہی وڈ بی دیئر فار 1, 2 اور 3 days. اب اس کو جو ریکمینڈ کی جاتی ہیں میڈیسنس تو وہ اکثر صبح کی کافی ساری میڈیسنز ہوتی ہیں, جس طرح یہاں پہ اب مینشن ہے اس پرسکرپشن کو آپ دیکھیں کہ 12 بجے یہ جو پیشنٹ ہے اس کو یہ 4 ڈرگس ریکمینڈ ہوئی ہیں کہ انہوں نے یہ ریسیو کرنی ہے, ان کو ایڈمنسٹر کرنی ہے اس پیشنٹ کو, ٹھیک ہے. اب
4 بجے ہو سکتا ہے اس کو 4 اور ڈرگس ریکمینڈ کی جائیں، شام کو 8 بجے ہر 4 گھنٹے بعد اس کو ڈرگس اور مینشن کی جائیں، اور ساتھ ساتھ ان کے سائنز اور سمٹمز بھی دیکھے جا رہے ہوں گے۔ اب اگر ایک ڈاکٹر ہر بار ہر ٹائم الگ پرسکرپشن لکھے ہر پیج پہ، تو کیا ہوگا کہ وہ جو اس نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے، جو اس نے ڈائگنوسس دیا ہوا ہے، جو اس نے میڈیسن یہاں پہ ریکمینڈ کر رہا ہے، وہ اس کا ٹریک نہیں کر سکتا۔ میڈیکیشن آرڈر میں کیا ہوگا کہ اس طرح کی ایک ڈائریکٹ لسٹ ہوگی بڑی سی، جس میں ایک پیشنٹ کی ساری میڈیسن جو اس نے جس ٹائم پہ ریسیو کی ہیں وہ ساری یہاں پہ مینشن ہوتی جائیں گی۔ اب اگر پیشنٹ کوئی سائن یا سمٹمز اس طرح کا شو کر رہا ہے جو کہ پرابلمٹک ہے، تو ڈاکٹر کے پاس ایک ہی پیج ہوگا، وہ اس کو فوراً دیکھ سکتا ہے کہ اوکے شاید ہم نے جو لاسٹ ڈے یہ والی میڈیسن دی تھی وہ شاید انٹریکٹ کر گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ گیا۔ اب اگر وہ الگ الگ پیج پہ پرسکرائب کر کے دے رہا ہوتا تو وہ ایک تو اس کے گم ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، وہ ان کا ٹریک ریکارڈ مینٹین نہیں کر سکتے۔ میڈیکیشن آرڈر از جسٹ لائک اے سمپل ایکسل شیٹ جس میں آپ نے پراپر ٹائم، ڈیٹ، اس کے علاوہ آپ اور بھی کالمز یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں لائک اینی اسپیشل انسٹرکشنز، یا اس کے علاوہ جو اگر آپ نے دیکھے ہوں گے ہاسپٹل میں تو کالمز میں ہوتا ہے کہ دا میڈیسن واز ڈسپینسڈ بائی ہوم، مطلب نرس یا کوئی بھی نیم فارماسسٹ ہے تو، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر نے راؤنڈ کتنے بجے لگایا ہے، لائک واٹ واز دا ٹائمنگ آف دا راؤنڈ۔ تو یہ کافی ساری چیزیں اس میڈیکیشن آرڈر پہ ایک ہی جگہ پہ آ جاتی ہیں۔ اوکے، ایک ہی جگہ پہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کافی سارا ٹائم بچ جاتا ہے انالیسس کا، اور ڈاکٹر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اوکے دس از دا روٹ کاز، یا فارماسسٹ کے لیے بھی ایزی ہوتا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی انٹریکشن تو نہیں آ رہا ڈرگ میں۔ اوکے، دیز آر سم جنرل ڈیفینیشنز جو کہ آپ کو ڈیل کرنی پڑیں گی ان دس پرسکرپشن، اور وین یو آر گوئنگ ٹو دا ہاسپٹل، جب یہ ہاسپٹل میں جائیں گے تو کچھ ٹرمینالوجیز یوز ہوں گی جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ ڈوزز کیا ہے؟ These are the quantity of prescribed dose, the total number of doses prescribed, and the number of days the prescribed medication will last. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ ڈوز کیا ہے۔ ڈوز کیا ہے کہ وہ اس ڈرگ کی جو ڈوز ہوگی، لائک 200 ملی گرام ہے، 400 ملی گرام ہے، 600 ہے یا 1 گرام ہے، دیٹ از دا ڈوز آف دیٹ ڈرگ۔ اب وہ کتنی بار ڈسپینس کرنی ہے، دیز آر دا ڈوزز، لائک آپ نے ہاؤ مینی ڈوزز یو ہیو ٹو ٹیک، یو ہیو ٹو ٹیک 3 ڈوزز اے ڈے، ٹھیک ہے، تھرائس اے ڈے آپ کے پاس ڈوز آ گئی کہ آپ نے صبح دوپہر شام 3 ڈوزز آپ نے اس ڈرگ کی لینی ہے۔ تو یہ ایک ٹرمینالوجی آ گئی، ڈیفینیشن آ گئی سمپل ڈوزز کی۔ کمپلائنس، اب کمپلائنس کیا ہے؟ کمپلائنس کا ورڈ پہلے بھی یوز ہوا ہے، ابھی میں نے یوز کیا تھا اور میں بار بار یوز کروں گا آگے بھی۔ دا پیشنٹس اور کیئر گیورس کمپلائنس ان میٹنگ دا پرسکرائبڈ ڈائریکشنز فار دا ڈوزنگ۔ کمپلائنس کی وہی والی بات آ گئی کہ اگر تو ایک پیشنٹ ہے he is not compliant and doesn't like to swallow a tablet or a capsule، آپ اگر اس کو ہاسپٹل میں زبردستی ٹیبلٹ سویلو کروا دیں گے تو وہ اس وقت تو سویلو کر لے گا، لیکن جب when he is discharged تو وہ گھر جا کے اس میڈیسن کو کنٹینیو نہیں کرے گا because he is not compliant with that dosage form۔ تو اس میں کیا ہو گیا؟ دس از دا کمپلائنس، کہ پیشنٹ کمپلائنس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ اس کو ایزیلی کنٹینیو کر سکتا ہے، ڈز ہی ایگری ود دا پرسکرائبڈ میڈیسن، کہ کیا وہ اس کو لے سکتا ہے، ایزیلی لے سکتا ہے وداؤٹ اینی ٹربل۔ یہ دس از کالڈ دا کمپلائنس۔ ڈرگ کنسنٹریشن، کہ ڈرگ کنسنٹریشن کا مطلب آئی تھنک آپ کو آئیڈیا ہے اس چیز کا کہ what is the quantity of an active ingredient in the desired dosage form۔ روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن، کہ کون سے روٹ سے دے رہے ہیں، اورل روٹ یوز کیا جا رہا ہے، پیرنٹرل یوز کیا جا رہا ہے، ٹرانسڈرمل ہے یا اینی ادر روٹ ہے، تو یہ روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن بھی مینشن ہوتا ہے اکثر پرسکرپشن پہ، میڈیسنس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ نیکسٹ از دا کمپاؤنڈنگ۔ کمپاؤنڈنگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اویلیبل نہیں ہوتی مارکیٹ میں، اور وہ ہم نے جو سمپل فارمولیشنز ہوتی ہیں وہ فارماسسٹ اسی وقت اس کی کمپاؤنڈنگ کر کے پیشنٹ کو ڈسپینس کر دیتا ہے۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے جو پاکستان میں یہاں پہ ڈی واٹسن وغیرہ بنا رہے ہیں بلو ایریا میں، یہ
اسکن کی جو ڈیزیز ہیں مطلب ایکنی وغیرہ ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس کے لیے جو آئنٹمنٹس وغیرہ بنتے ہیں تو وہ وہاں پہ ڈائریکٹلی ڈسپینس کر دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریکمینڈیڈ ڈوز بائی دا پرسکرائبر. جو بھی پرسکرائبر جو بھی ڈوز مینشن کرے گا اس ڈرگ کی تو وہ اس حساب سے اس کی اسی وقت کی کمپاؤنڈنگ کر کے ڈسپینس کر دیتے ہیں. کیمیکل اینڈ فزیکل فیکٹرز یہ ہم نے نیکسٹ سلائیڈ میں آگے پڑھیں گے. آگے جو لیکچرز آئیں گے اس میں آئسوٹونسٹی، آئسوسموٹک، ایکیومولر اور بفر سولوشنز وغیرہ یہ یہاں پہ ان کے بارے میں کمپلیٹ لیکچر آگے آنا ہے تو ہم اس کو وہاں پہ پڑھیں گے. فارمیکو اکنامکس. فارمیکو اکنامکس اب کیا ہے؟ اٹ انکلوڈس the medication cost benefit analysis, cost effectiveness analysis, alternate treatment plans and medication pricing. اس میں بیسیکلی کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو سیم لائک کمپلائنس کے طور پہ لے کے چلنا ہوتا ہے کہ کیا پیشنٹ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ایک میڈیسن ہے جو کہ 500 روپیز کی ہے اور ایک میڈیسن وہی والی میڈیسن ہے، سالٹ وہی ہے، صرف کمپنی کیا ہے لوکل کمپنی ہے اور وہ اس کا جنیرک ہے تو وہ میڈیسن آپ کو 100 روپیز میں بھی اویلیبل ہے. اب یہاں پہ جو پرسکرائبر ہے یا فارماسسٹ ہیں ان کا کیا رول ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو سپورٹ کرنا ہے اس معاملے میں کیونکہ یوز دا ون ود دا لوور کاسٹ. ٹھیک ہے، اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو جسٹ ریکمینڈیڈ دا الٹرنیٹ میڈیسن. ٹھیک ہے، سیم لائک کوئی ٹریٹمنٹ پلان ہے جو کہ کافی کاسٹلی ہے اور پیشنٹ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو کیا ہوگا کہ وہ ان کو آلٹرنیٹ ٹریٹمنٹ پلان بھی دے سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ فارماکو اکنامکس میں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اوکے، پرسکرپشن اینڈ میڈیکیشن آرڈر ایکوریسی کیوں ضروری ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی مسٹیک آ جائے لائک اگر تو جو پرسکرائبر ہے وہ ڈوز لکھنے میں تھوڑی سی بھی غلطی کر دے تو کیا ہوگا کہ وہ بہت ہی ڈراسٹک پرابلم کوز کر سکتی ہے پیشنٹ میں. لائک 200 کی جگہ اگر اس نے 2000 ملی گرام لکھ دی ہے تو کیا ہوگا کہ وہ بہت 10 ٹائمز اس کا افیکٹ آ سکتا ہے، ہارمفل افیکٹ آ سکتا ہے. It is the responsibility of the pharmacist to ensure that each prescription and medication order received is correct in its form and content. Okay, is appropriate for the patient being treated and is subsequently filled, labeled, dispensed and administered accurately. Okay. فارماسسٹ کا رول کیا ہے کہ جب بھی پرسکرپشن آئے گی اس کے پاس اس نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے. سب سے پہلے تو اس نے ڈائگنوسس کو اوور آل دیکھ لینا ہے کہ ڈائگنوسس کیا ہے اور اس کے مطابق جو ڈرگز ہیں وہ دیکھ لینی ہے کہ ان کا آپس میں کوئی انٹریکشن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ جو پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، اٹ از بینگ ٹریٹڈ اپروپریٹ. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ڈائگنوسس کے مطابق صرف ایک کراس چیک کر لینا ہے کہ ڈرگ صحیح ریکمینڈ کی ہوئی ہیں یا نہیں کی ہوئی. پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں ڈوزز صحیح مینشن ہوئی ہوئی ہیں. لائک جسٹ یو آر جسٹ گوئنگ ٹو کراس چیک اٹ. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں کوئی فارماسسٹ آر ناٹ الاؤڈ ٹو رائٹ آن پرسکرپشن. آپ نے اس کو کریکٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو کٹ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. اگر تو اس میں کسی قسم کا ایشو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دیر از سم ایشو ان دا پرسکرپشن جو کہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے پیشنٹ کے لیے، there is a portion in the prescription where a pharmacist can share his or her opinion. Okay? آپ وہاں پہ اپنی اوپینین شیئر کریں گے، فارماسسٹ اپنی اوپینین شیئر کرے گا کہ اور وہ کس طریقے سے شیئر کرے گا؟ وہ اس طرح سے شیئر کرے گا کہ آئی تھنک دس کمبینیشن از ناٹ ویری افیکٹو، وی شوڈ رادر یوز دس ون. مینس ٹو سے یو آر ناٹ سیئنگ دیٹ ڈاکٹر از ایٹ اے مسٹیک. آپ نے یہاں پہ یہ نہیں بتانا کہ ڈاکٹر نے غلطی کی ہے یا اس نے مسٹیک کی ہے. آپ نے وہاں پہ اپنی اوپینین پیش کرنی ہے. فارماسسٹ ایک بینگ اے پروفیشنل آپ نے وہاں پہ اوپینین پٹ کرنی ہے کہ اوکے آئی تھنک دس از مور ایکوریٹ دین دیٹ. تو ڈاکٹر اس کو دیکھ لے گا اور ڈاکٹر زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ فارماسسٹ کے ساتھ ہی کمپلائی کر جاتے ہیں کہ یس
ہی از رائٹ، اس میں یہ پرابلم آ سکتا ہے. آپ پرابلم ایکسپلین کریں گے کہ اگر جو کمبینیشن یہاں پہ مینشن ہوا ہوا ہے اگر تو یہ پیشنٹ کو دیا جائے گا تو اس میں یہ پرابلم آ سکتا ہے. لائک اس کو اسکن پرابلم ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے، یا اس کے کوئی اور بھی ایشو ہو سکتا ہے اس کی کنڈیشن کے مطابق. تو دیر از اے بیٹر کمبینیشن دین دیٹ، وی کین یوز دیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اوپینین ہوتی ہے جو کہ فارماسسٹ پٹ کر سکتا ہے. اوکے، ان ایسنس ایچ میڈیکیشن شوڈ بی تھراپیوٹیکلی اپروپریٹ، prescribed at the correct dose، اس کی ڈوز کریکٹ ہونی چاہیے، dispensed in the correct strength and dosage form. لائک اگر 200 ملی گرام کی ٹیبلٹ اویلیبل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 50 ملی گرام کی اسے 4 ٹیبلٹس دے دیں گے. اس کی ڈوز، اس کی اسٹرینتھ بالکل کریکٹ ہونی چاہیے اس کے یوز کے لیے، تاکہ پیشنٹ کمپلائنس کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چل سکیں. کریکٹلی لیبلڈ، جب بھی کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز مارکیٹڈ اویلیبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ آپ نے اسی وقت فارمیسی میں ہی اس کو ہم کمپاؤنڈ کر لیتے ہیں. اب اس کی لیبلنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ نہ تو اس پہ کوئی پری لیبلڈ کوئی چیز ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی بوٹل ایسی ہوتی ہے جو کہ پری لیبلڈ ہو. آپ نے اس کا لیبل بنانا ہوتا ہے فارماسسٹ نے، اس میں انسٹرکشنز ہوں گی کہ اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے، کب یوز کرنا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری انفارمیشن اس کے اوپر پیسٹڈ ہوگی، جو بھی اس کی بوٹل ہوگی یا کوئی بھی اس کا باکس ہوگا. فار دا پیشنٹ ان ہاسپٹل اور ادر ہیلتھ کیئر فیسلٹی ایچ میڈیکیشن مسٹ بی ایڈمنسٹرڈ. مطلب اگر ہاسپٹل میں ہے اور اس میں اس نے ڈاکٹر نے 4 میڈیسنس پرسکرائب کی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 3 میڈیسنز ان کو پرسکرائب کر دیں اور 4th ون نہیں دی. جتنی میڈیکیشن ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہوئی ہیں ساری کی ساری ان کو ایڈمنسٹر ہونی چاہیے. ٹو دا کریکٹ پیشنٹ ایٹ دا کریکٹ ٹائم اینڈ بائی دا کریکٹ ریٹ اینڈ روٹ آف ایڈمنسٹریشن. اب میڈیکیشن کس طریقے سے، ساری انفارمیشن جو ہے وہ پرسکرپشن پہ اویلیبل ہوگی کہ کس ٹائم. اکثر یہ بھی مینشن ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو اتنے بجے یہ والی ڈرگ دینی ہے. ٹھیک ہے، کس روٹ سے دینی ہے، انٹرامسکولر ان کو انجیکشن لگانا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ ساری انفارمیشن وہاں پہ مینشن ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو کس ٹائم پہ کس طریقے سے ڈرگ دینی ہے. اگر اس میں کسی قسم کا کوئی بھی ایشو آ جائے، لائک اگر تو ہم انٹرامسکولر انجیکشن کے بجائے انٹراوینس لگا دیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کا بہت ہی اینافیلیکٹک شاک میں چلا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کو ڈائے. ٹھیک ہے، پیشنٹ کے لیتھل ہو سکتا ہے یہ. اوکے، when we are dealing with the prescriptions as a pharmacist, then we come across certain common abbreviations. Okay, ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کمپلیٹلی یہاں پہ اسٹیٹمنٹس مینشن کرے کہ اوکے 5% ڈیکسٹروز ان واٹر شوڈ بی یوز، یا 0.45% سوڈیم کلورائڈ شوڈ بی یوز. ٹھیک ہے، لیکٹیٹڈ رنگر سولوشن شوڈ بی یوز. یہ کیا ہوتا ہے، ہم شارٹ کٹس یا ایبریویشنز یوز کرتے ہیں ہاسپٹل میں یا کلینکس میں تاکہ ٹائم سیو ہو سکے اور ہم زیادہ سے زیادہ پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ پری ڈیفائنڈ کامن ایبریویشنز ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں پرسکرپشن میں، جو کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ D5W D10W نارمل سلائن ہے، ہاف نارمل سلائن ہے، 1/4 نارمل سلائن ہے. تو یہ سمپل ان کی آگے، ان ایبریویشنز کے آگے کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ مینشن ہے کہ ان کا میننگ کیا ہے. یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. سیم لائک آگے بھی ہیں کچھ جو ایبریویشنز یہاں پہ یوز ہوئے ہوئے ہیں، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. آگے میں نے یہاں پہ شیئر کیے ہوئے ہیں کافی سارے ایبریویشنز. ٹھیک ہے، جو کہ پرسکرپشن میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں شاید اتنا زیادہ یوز نہیں ہے، لیکن یو کین کم اکراس سم آف دوز سمبلس، تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ ان کا مطلب کیا ہے. لائک BID TID QD QOD، تو یہ ڈفرینٹ انفارمیشن ایبریویشنز ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں. اوکے، پرسکرپشن فلنگ ڈائریکشنز. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ایبریویشنز ہیں. اسٹیٹ ہے، TID ہے، نان ریپ ہے، QS ہے، QSAD ہے، سگنا ہے. اوکے، دیز آر آلسو سم آف دا ایبریویشنز. یہ 2 سے 3 سلائڈس میں صرف ایبریویشنز ہی ہیں جو کہ کامنلی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، روٹس آف ایڈمنسٹریشن کو یہ نہیں لکھے گا کہ انٹرامسکولر، کمپلیٹلی کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہوگا. اٹ وڈ بی ریٹن ایز یوز اموکسیسلین IM انجیکشن. ٹھیک ہے، انٹرامسکولر انجیکشن IV IVB
ٹھیک ہے. ڈفرینٹ یہاں پہ ہیں روٹ آف ایڈمنسٹریشن کے جو سمبلز ہیں وہ بھی یہاں پہ مینشن ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ انہوں نے لے کے چلنے ہیں.